بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، سیرت طیبہ سیریز کے اس پارٹ اور ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے کے پارٹ میں بات کی تھی کہ جب عبد المطلب کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنے یتیم پوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بیٹے اور حضور کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دی. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے اور آپ کی پرورش کا بہت زیادہ خیال رکھتے. آج کی ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسے قصے کو سنیں گے جس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا بھی ہے. اور یہ قصہ مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں کہ بحیرہ راہب کا قصہ. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طالب کیونکہ ایک تاجر شخص تھے اور وہ تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی غرض سے ابو طالب شام جانے کی تیاری کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ میں جائیں. ابو طالب شاید شفقت اور محبت میں کہ تجارت کا سفر ہے، مشقت ہوگی، سامان ہوگا، اٹھانا رکھنا ہوگا، تو حضور کو گھر پر ہی چھوڑ کر چلے جائیں. اس نیت سے آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضد کی، اصرار کیا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر پر جی نہ لگ رہا ہو چچا کے بغیر، کیونکہ دادا کا بھی انتقال، والدہ کا بھی انتقال، والد کا بھی انتقال، اب شاید پوری زندگی چچا سے ہی متعلق تھی. تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آپ بھی چلیے. تو جب وہ نکلے اور ساتھ میں پورا قریش کا قافلہ اور لوگ بھی رہے ہوں گے جو تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو جب یہ لوگ سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچے جو شام کا ایک بہت ہی مشہور شہر تھا، تو وہاں پر ایک جگہ قیام کسی راہب کی خانقاہ سے قریب کیا. اور راہب کہتے ہیں عیسائی مذہب کے عالم کو، نیک شخص کو، دیندار شخص کو. تو جب ان لوگوں نے اس کی عبادت گاہ سے قریب قیام کیا تو وہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر ان کے قافلے کے پاس آیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ اسی راستے سے جاتے تھے، وہاں پر رکا کرتے تھے، کبھی وہ قریب نہیں آیا. آنے کے بعد اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ملاقات کی اور اس نے عجیب و غریب باتیں کہہ دی. ھذا سید المرسلین، ھذا سید العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. یہ تو رسولوں کے سردار ہیں، یہ تو جہانوں کے سردار ہیں، اللہ ان کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے. تو جو قریش کے لوگ تھے حیران ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ تو راہب نے کہا کہ میں نے دیکھا جب تم لوگ اس گھاٹی سے نیچے اتر کے آ رہے تھے تمام یہاں کے درخت اور پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے. اور اس نے کہا وَلَا يَسْجُدَانَ إِلَّا لِنَبِيٍّ، اور یہ سجدہ صرف کسی نبی کو ہی کر سکتے ہیں. پھر اس نے آگے بڑھ کر بات کی مہر نبوت اور خاتم نبوت کے بارے میں بھی ان لوگوں کو بتایا. اور پھر اس نے ابو طالب کو آگاہ بھی کیا کہ آپ ان کو لے کر آگے نہ جائیں اور یہودی ان کے دشمن بن سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا یہ تقریباً ترمذی شریف کے اندر مذکور ہے. اور اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں اور بھی کچھ تفصیلات مذکور ہیں، جیسے کہ اس راہب نے پوچھا کہ ان کے ذمہ دار کون ہے، کون ان کا ولی اور ان کو لے کر آنے والا ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ میں لے کر آیا ہوں. تو اس نے پوچھا آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں. تو اس نے کہا آپ کے بیٹے یہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی پیدائش اس حال میں ہوئی ہے کہ ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں ہے، ان کو یتیم اس دنیا میں آنا تھا. تو ابو طالب نے کہا بات تو اسی ہے، پیار و محبت میں نے اپنا بیٹا کہا، ورنہ حقیقت میں ان کا چچا، یہ میرے بھتیجے ہیں. تو اس واقعے سے سیکھنے کی بات ہے کہ تورات اور انجیل کا جو علم رکھتے تھے اور جو سچے اہل کتاب تھے وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے آپ کے بچپن میں ہی پہچان لے رہے. اور اسی کی طرف اشارہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اس طرح نشانیاں کھول کھول کر اللہ نے ان کتابوں میں بیان کر دی.
تو یہ قصہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں بہت مشہور ہے اور بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس قصے کی سند پر کچھ بات کریں گے، اسی طرح اس قصے کو لے کر جو عیسائی مورخین بہت سی مسکنسیپشنز اور غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہماری سیرت طیبہ سیریز سے جڑے رہیے اور اپنے متعلقین تک، اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے دوستوں تک، ہر ایک تک اس سیریز کو پہنچانے کی کوشش کیجیے تاکہ ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھ سکے اور سن سکے اور سمجھ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔